ہوں کمر شیما اور دوستو ہر روز کوئی نہ کوئی نیا انکشاف ہوتا ہے اور ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے جو سابق فارن منسٹر شاہ محمود قریشی ہیں، جب انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ روس کا دورہ کیا تو اس کے بعد پاکستانی اتھارٹیز نے ویسٹرن ممالک کو بڑا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، پرٹیکولرلی گریٹ برٹن کو اور جو ہے وہ امریکنز کو۔ تو اس کے اوپر شاہ محمود قریشی جو ہے انہوں نے سیکٹری بلنکن کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی اور ریفیوز کر دیا کہ وہ شاہ محمود قریشی کی کال نہیں لیں گے۔ یہاں پہ اب ظاہری بات ہے، جب ایک طرف آپ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہماری بڑی اچھی پارٹنرشپ ہے، اور جب آپ روس چلے گئے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ امریکہ اب ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا، اور جو ڈس انگیجمنٹ ہے امریکہ نے کر دی، انگیجمنٹ کو نچلے لیول پہ لے آئے، تو اس کے بعد آپ نے سمجھا چلو ایک اور جو ہے وہ شرشری چھوڑتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ چلو چین چلے جاؤ، جو کہ ٹھیک ہے جانا چاہیے تھا، اور رشیا جانا بالکل غیر ضروری تھا، میں سمجھتا ہوں، اور یہ چلے گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ جو کچھ ہوا جس کا رزلٹ زیرو نکلا، اور عمران خان صاحب پاکستان میں یہ منجن بیچتے، میں تو وہاں تیل لینے گیا تھا، میں تو وہاں گندم لینے گیا تھا سستی، حالانکہ سب جھوٹ بول رہے تھے عمران خان صاحب۔ اور اب انہوں نے یہ پتا چلا ہے کہ انہوں نے واپسی پہ کال کی تاکہ ہم امریکنز کو اعتماد میں لے سکیں، دے وانٹڈ ٹو پلے آن بوتھ سائڈس۔ انہوں نے کہا جی چین کے ساتھ تو ٹھیک ہے، ہم آپ کا جو ہے وہ کسی حد تک چیزیں برداشت کر جائیں گے کہ جی ٹھیک ہے آپ کی ضرورت ہے، آپ کا ایک پرانا تعلق ہے، لیکن رشیا کے ساتھ آپ کا کون سا پرانا تعلق ہے جو اب آپ ہمیں نیوٹرلائز کر رہے ہیں، اور آپ کی اب اتنی ویلیو تو ہے نہیں، افغانستان کسی مقصد میں نہیں آتا، کھاتے میں نہیں آتا، پاکستان کی ریلیونس تو افغانستان کی وجہ سے تھی۔ یہ تو کبھی کاش کبھی پاکستان کی پارلیمنٹ میں اور کاش کبھی پاکستان کے صحافیوں کو یہ سوال پوچھنے کی اجازت ہو اور یہ ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان دنیا میں کس طرح ارریلیونٹ ہو رہا ہے اور کیوں کر کے ارریلیونٹ ہوا، اور وہ کیا محرکات تھے جن کی وجہ سے پاکستان دنیا میں ارریلیونٹ ہو رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ اچھے بھلے تعلقات خراب ہو گئے، پوری دنیا سے تعلقات خراب ہو گئے، لیکن انفارچونیٹلی یاد رکھیے گا پاکستان میں جب بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو بڑے لوگ ہو جاتے ہیں وہ ان ایکسیسیبل ہو جاتے ہیں، ایکسیس ہی نہیں رہتی ان تک، عمران خان تک کسی کی ایکسیس نہیں ہے سوائے چند ایک لوگوں کے۔ خیر، جو ایک امپورٹنٹ چیز میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے انہوں نے کال کرنے کی کوشش کی، اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک اس کے اوپر بات کی تھی پہلے کہ جو اس وقت پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے موحد یوسف صاحب، وہ انگلینڈ جانا چاہ رہے تھے، اور وہاں پہ تو مجھے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، I spoke to someone who was privy and who knew about that visit، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بیسیکلی the temperature in London is not good، اور پاکستان کو وہ اس طرح ویلکم بھی نہیں کرنا چاہ رہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ماضی میں انگلینڈ کو بڑا جو ہے نا وہ بڑے مذاق کیے، اور وہ اس طرح کے جب اگر آپ کو یاد ہوگا آئی تھنک پچھلے سال نومبر میں جو ایک انوائرمنٹ سمٹ تھی تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ میں کیوں جاؤں وہاں پہ، 3-4 منٹ کی میٹنگ ہے اور میں نے وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے، 20 منٹ زیادہ سے زیادہ میں اتنے پیسے لگاؤں گا۔ حالانکہ اصل وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ ان کو وہاں پہ ایک سٹیڈیم ملے اور اس سٹیڈیم میں جا کے وہ اپنے پاکستانیوں سے خطاب کر سکیں، اور یہ وجہ تھی عمران خان صاحب کی انگلینڈ نہ جانا۔ اور بھی ایک دو اور وجوہات تھی، وہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے اس کو 10 ایئر پروگرام ملے، وہ 10 ایئر پروگرام جو کہ انڈیا کو ملے۔ خیر وہ ایک اور سچویشن ہے، ساری اس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن گریٹ برٹن نے اس وقت فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر موحد یوسف کو روک دیا، امریکنز نے ان کی کال لینے بند کر دی، اور پھر اس کے بعد ایک ہی ڈرامہ رہ جاتا، اور وہ ڈرامہ یہ ہے جناب کہ فوجی کے امریکہ پاکستان میں رجیم چینج کرنا چاہتا ہے، اور اس ڈرامے کے میری ذاتی رائے ہے اس سارے پروگرام کے جو آرکیٹیکٹ ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی عادت ہے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جو ہے نا کسی کے کندھے پہ رکھ کے چلاتے ہیں، اور ان کو عمران خان مل گیا، اور عمران خان کو پہلے ہی کوئی راستہ چاہیے تھا، اور شاہ محمود قریشی صاحب کا دونوں دفعہ فارن منسٹر سے جو ہٹنا ہے دیٹ از آن دا بیسس آف اینٹی امریکن وہ نیریٹو چلانے کی انہوں نے پاکستان میں کوشش کی۔ دیکھیں ہر ملک کو حق ہے کہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ پرسو کرے، ملک کو ضرور حق ہے، پر حکومتوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی حکومتیں بچانے کے لیے اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کریں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کیا ہے، اور ظاہری بات ہے عمران خان صاحب نے یہ کیا۔ اب اس پیمانے پہ اب آپ کو پتا ہے جو بلاول بھٹو گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ ان کی میٹنگ بھی ہوئی، بھلے اگر آپ یہ کہیں یہ جو فوڈ سیکیورٹی کے اوپر اتنی ارجنٹ میٹنگ انہوں نے کی، یہ تو بیسیکلی ایک بہانہ تھا، اتنے شارٹ نوٹس پہ کیسے کوئی ملاقات ہو سکتی ہے، اور 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں کیا بات ہوئی ہوگی، ابھی تو پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئی ہوں گی،
हाय हेलो हुई होगी, एक दूसरे को जानने की कोशिश की होगी, बस ये कहा गया होगा जी हम देखेंगे, आप भी देखेंगे, वो बात मतलब एक जिसे कहते हैं ना एक थोड़ी-सी जो है ना बर्फ पिघलाने की कोशिश की गई होगी। जो कि अच्छी चीज़ थी, ज़ाहिर बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब को स्नब किया गया, अमेरिकन्स ने स्नब किया। उसके बाद आपको पता है रिसेंटली जब डीजीआईएसआई जो थे, उनको जाके वो सारा कुछ करना पड़ा। प्रॉब्लम ये है कि जो गंद हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप करती है, उसको सफाई फिर मिलिट्री लीडरशिप को करनी पड़ती है और मिलिट्री डिप्लोमेसी इन्वॉल्व हो जाती है और अभी आपको पता है मोस्ट रिसेंटली जब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब जो डीजीआईएसआई हैं, वो गए हैं और उन्होंने यूएस नेशनल सिक्योरिटी जैक सुलिवन से और सीआईए डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स से मुलाकात की, तो उसमें उन्होंने ज़ाहिर बात है, वो जो माज़ी का जो बैकलॉग था, जो डिस्कशंस नहीं हुई, वो डिस्कस की थी। अच्छा, मज़े की बात है, पाकिस्तान में एक पोस्ट है, उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, नॉर्मली ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी का होता है, जो हुकूमत को वो देते हैं। जिस तरह के इमरान खान साहब को उन्होंने मोईद यूसुफ दिया। अब क्योंकि हुकूमत के नई आने वाली हुकूमत के और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात इतने जो है वो गर्मजोशी नहीं है, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही कोई नहीं है, वो पोस्ट ही खाली है, वो ऑफिस ही नहीं काम कर रहा। और ज़ाहिर बात है वो काम फिर डीजीआई को करना पड़ेगा या फौज डायरेक्ट कर लेती है। और मोईद यूसुफ साहब जो हैं, उनका जो जिस ऑफिस में बैठा करते थे, जहाँ पे वो नेशनल सिक्योरिटी अच्छा मज़े की बात है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बन गई है। अच्छा जब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाने वाला ऑफिस में कोई नहीं है, तो वो किस तरह इम्प्लीमेंट होगी? उधर भारत में देखें कि किस तरह अजीत डोवल जो हैं, वो मुसलसल कॉन्टिन्यूअसली प्लान बना रहे हैं, काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की वो एक आर्म के तौर पे बैठे हुए हैं और वो उन्होंने एक पूरा जिसे कहते हैं ना पूरे का पूरा खित्ते में एक स्केच बनाया हुआ है कि हमें क्या करना है, हमारी क्या प्लानिंग है, बड़े अ इंडियन ओशन हो, पैसिफिक ओशन हो या पाकिस्तान हो या साउथ एशिया हो या मिडल ईस्टर्न ममालिक हो, उन्होंने पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ है कि हमें एक प्रॉपर किस तरह जो है वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क के तहत किस तरह चलना है या वो जो ऑर्गेनाइज्ड हायरार्की है उसका किस तरह इस्तेमाल करना है अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। यही तो प्रॉब्लम है, अगर आपको याद हो मैंने शायद आप लोगों से बताया था कि जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ अपॉइंट हुए तो इनके साथ भारत बात करना चाह रहा था और बहुत सारे ममालिक बात करना चाह रहे थे, तो इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं थी। यही नहीं पता था फॉर whom he works. Does he really work for the establishment or does he work for the prime minister? So फिर उसकी क्लैरिफिकेशनें दी गई कि नहीं ये किसके लिए काम करते हैं, ये ऑफिस की क्या वैल्यू है। जब देखें जब किसी मुल्क के अंदर अदारे मजबूत ना हो तो फिर इस तरह होता है। फिर इंडिविजुअल्स अदारों की ज़िम्मेदारियाँ जो है वो बताते हैं कि वो क्या करना है और क्या नहीं करना। अब ज़ाहिर बात है ये जो पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तो मिलता था, लेकिन अभी डीजीआईएसआई जो है वो अमेरिकन से मिल के आए हैं और उन्होंने बर्फ पिघलाने की कोशिश की है और अब प्रॉब्लम ये है कि असल एंगेजमेंट कहाँ होनी है? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान तो क्लोज़ हो गया, अब किसके ऊपर एंगेजमेंट होगी? दाइश के ऊपर, इस्लामिक स्टेट के ऊपर। अब अमेरिकन्स को इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है और अगर आप अमेरिकन्स की वो सारी पढ़ें स्टेटमेंट्स पढ़ें, तो वो कहते हैं भाई ये जो इमरान जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, ये जो झूठ बोलते हैं, इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा प्रमोट किया है, इन्होंने डिसइन्फॉर्मेशन फैलाई है, इन्होंने झूठ बोले हैं। वो कहा जी हम इन झूठों के इन झूठ जो बोलते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन जो फैलाई है, इसको हम पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बीच में नहीं आने देंगे और ये सब वो एक जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, ये फ़िज़ूल तरीन चीज़ ज़ाहिर बात है इसको अमेरिकन्स ने भी देखा है। अब ज़ाहिर बात है कि ये भले व्हाइट हाउस हो, पेंटागन हो, स्टेट डिपार्टमेंट हो, पाकिस्तान की एक्सेस तो नहीं है, लेकिन पेंटागन के दफ्तर तो पाकिस्तान के लिए खुले हुए हैं। और पेंटागन को पता है कि हमें जीएचक्यू के साथ किस तरह राब्ता रखना है और ये राब्ता कितना ज़रूरी है। और इस हवाले से जो जनरल बाजवा ने जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर एक स्टेटमेंट भी दी थी, खास तौर पे टू इन्फॉर्म द अमेरिकन्स एंड द वेस्ट कि पाकिस्तान डज़ नॉट होल्ड द रशियंस at high regard and we are not interested for engagement with the Russians. हम जो चाइना के साथ एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसी की कीमत जो है वो हम हमसे जो है वो चुकाई नहीं जा रही। सो आई थिंक ये चीज़ें सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब अगर दोबारा पावर में आ जाते हैं, उनके ये कहा जा रहा है कि उनके चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव लेके जा रहे हैं, वो एंटी अमेरिकनिज़्म की बात कर रहे हैं। उन्होंने फ़ौज को भी पाकिस्तान में टारगेट कर दिया है, वो सड़कों पे भी आ गए हैं, वो मीडिया को भी टारगेट करते हैं। वो कहते हैं मैं अनटचेबल हूँ, मैं क्योंकि पावर से बाहर हो गया हूँ तो अब मुझे मेरे लिए दोबारा इलेक्शन होने चाहिए।
ان کو کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس پارلیمنٹ کی، میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، میں پریشر ڈالوں گا الیکشن کراؤ۔ اگر وہ جب خود حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے خلاف کوئی دھرنا کرے گا تو وہ جو ہے وہ غدار ہے۔ خیر اینی ہو، یہ تو پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہماری لیڈرشپ اتنی میچور نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا، اور پاکستان میں تجربے ہی اتنے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے کہ ہم اس روزانہ کی بیس پہ یہاں پہ تجربے ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے ملک جس طرح چل رہا ہے وہ دنیا کو پتہ ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ اگر پاور میں آتی ہے تو پاکستان کے تعلقات ویسٹ کے ساتھ تو ویسے ہی بڑے ٹھنڈے ہیں، اور پاکستان ہیز نتھنگ ٹو سیل ٹو دا ویسٹ۔ ایک ہی چیز ہے، جو ایک ہی پرسپیکٹو ہے، جو کہ ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ سے بائی کرنا پڑے گا، اور وہ اس کے مطابق آپ دنیا سے انگیج ہوں گے۔ مسلم ورلڈ جو ہے اس کو بھی بیچنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بیکاز وی ہیو نتھنگ ٹو گیو دیم۔ نہ ہمارے پاس کوئی اتنی جو امپورٹنٹ لیبر ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی ایکسپرٹیز ہے، نہ ہم ان کو ڈیفenس کے معاملے میں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس فوج مضبوط ہے، ہمارا ڈیفenس مضبوط ہے، لیکن ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے اس لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ ہم ان کی جنگوں میں جا کے لڑنا نہیں چاہتے، ہم اپنے فوجیوں کی جانیں نہیں کھونا چاہتے۔ تو یہ چیزیں ہیں میرا خیال ہے جو شارٹ کمنگز ہیں ہماری، تو وی ہیو نتھنگ ٹو گیو ٹو دا ورلڈ۔ اگر عمران خان صاحب آتے ہیں تو پاکستان مزید آئسولیٹ ہوگا، اور اس کی ظاہری بات ہے ایک بڑی کاسٹ پاکستان کو پے کرنی پڑے گی۔ اور کیونکہ عمران خان نے جو اینٹی ویسٹ ایجنڈا لیا ہے وہ بھارت، اگر آپ اس کو طرف دیکھیں جتنا وہ اس وقت یورپ اور امریکہ کے قریب ہے، پاکستان تو اس پہ اشیر بھی نہیں ہے۔ اور مجھے دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم جب ویسٹ کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں، امریکہ کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں، تو صرف سیکورٹی پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ آج دیکھیں نریندر مودی وہاں جاپان میں بیٹھ کے کن کن ایریاز پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے لیڈرشپ کی تم کہ ہمارے فورن منسٹر نے تو وہ الفاظ بھی نہیں سنے ہوں گے جن جن کی ایشوز کے اوپر کوآپریشن جو ہے دونوں ممالک کہہ رہا ہوں، اس تمام ممالک جو ہیں وہ کر رہے ہوں گے یا پلان کریں گے۔ سو لیٹ سی کہ وہ امریکہ جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ انگیج تو کرنا ہے، لیکن پاکستان کیا چائنا سے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی پاکستان چائنا سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ ایک ہی ملک ہے جو کہ پاکستان کو سپورٹ کر سکتا ہے ان اے ویری ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ریسنٹلی جو سری لنکا میں واقعات ہوئے، چائنیز ڈیڈنٹ سپورٹ دیم۔ پاکستان کی کیس تھوڑا ڈفرینٹ ہے، پاکستان کی کیپیبلٹی ڈفرینٹ ہے، پاکستان کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس تھوڑی ڈفرینٹ ہے، پاکستان کی فوج طاقتور ہے، پاکستان کے پاس ملٹری نیوکلیئر آرسنلز ہیں، میزائل کیپیبلٹی ہے، بہت ساری سچویشن ظاہری بات ہے پاکستان کی ڈفرینٹ ہے۔ اور پاکستان کو سیف گارڈ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن لیٹ سی کہ باقی جو حکومتیں ہیں مسلم ورلڈ میں یا ویسٹرن ممالک میں، کیا وہ پاکستان کو سیف گارڈ کر پائیں گی کہ نہیں کر پائیں گی، امریکنز پاکستان کو پروٹیکٹ کر پائیں گے کہ نہیں پائیں گے، یہ بہت سارے سوال ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو سچویشن ول بی obviously not good for the country۔ لیکن اگر کوئی پاکستان کو سیو کر سکتا ہے، کوئی بچا سکتا ہے، تو وہ چائنیز، امریکنز اینڈ مسلم ورلڈ ٹوگیدر۔ اور وہ مسلم ورلڈ، مسلم ممالک جن کو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں تو ان کو کیا سمجھتا ہوں، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے مسلم امہ کے لیڈر بنے ہیں، کبھی بھوکے بھی لیڈر ہوئے نے۔ وہ شہباز شریف نے کہا تھا بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، تو انہوں نے کہا لو جی ہم تو نہیں ہیں بیگرز۔ اچھا عمران خان صاحب سارا 3.5 سال جا کے پیسے مانگتے رہے اور گھر آ کے کہتے ہیں میں تو بیگر ہی نہیں ہوں۔ یہ بھی تو ہمارے پرابلمس ہیں، بٹ لیٹ سی واٹ کمز آؤٹ آف دس۔ لیکن فار اے مومنٹ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ قریشی صاحب کو اور عمران خان صاحب کو جب لفٹ نہیں کرائی گئی رشیا کے ٹرپ کے بعد، تو انہوں نے کہا سیدھا سیدھا جو ہے وہ آپ آپ یہ کہہ دو کہ امریکہ سازش کر رہا ہے اور مداخلت کر رہا ہے اور کانسپریسی ہے اور رجیم چینج ہے، کیونکہ ہماری تو ان سے رابطے نہیں ہوا۔ اور میرا خیال ہے امریکنز نے بھی ان کے ساتھ تھوڑی غلطی کی ہے، ان کو بھی چاہیے تھا ایک منیمم کوآپریشن رکھتے، منیمم کوآپریشن سے ایٹ لیسٹ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایٹ لیسٹ اس نہج پہ تو نہ پہنچ جاتے۔ لیکن میرا خیال ہے ایک مس کیلکولیشن ہوگی سب سے کہ عمران خان صاحب جو کہ خیبر پختونخوا سے حکومت بناتے ہیں، وہ اپنا دائیں بازو کا مذہبی اور ایتھنک خاص قسم کا جو ووٹر ہے اس کو جو پرسپیکٹو بیچ رہے تھے، اس کی کتنی زیادہ سپیس موجود تھی، اور میرا خیال ہے کسی نے اس کو ریڈ نہیں کیا تھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ واقعی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے۔ لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں بہت ساری اور چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں کہ اگر ان کی یہ جو حکومت ہے اگر کچھ چیزیں شیئر کرے ہمارے ساتھ، عوام کے ساتھ، کہ ایز اے فورن منسٹر انہوں نے کیا کیا بلنڈر مارے، انہوں نے پاکستان کو کیا نقصان پہنچایا، وہ پاکستان کو کس حد تک جو ہے وہ کیا وہ پاکستان کو سوشل میڈیا پہ چلانے کی کوشش کر رہے تھے جس طرح ان کی پارٹی سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی۔
یا واقعی کچھ انہوں نے اچھے کام کیے ہیں؟ یہ جو پتہ چلا ہے کہ رشیا کے وزٹ کے بعد جو انہوں نے اپنی جو ساکھ بچانے کے لیے انگلینڈ اور امریکہ سے رابطے کیے، تو وہاں سے جواب آیا نتھنگ، اور انہوں نے سمپلی آپ سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا، ڈکلائن کر دیا۔ شاہ محمود قریشی کا تو فون نہیں اٹھایا، اور معید یوسف صاحب کو منع کر دیا کہ آپ انگلینڈ نہ آئیں۔ اور لیٹس سی آئندہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس حوالے سے، کیا انہی وجوہات کی بنا پہ انہوں نے امریکہ پہ الزام لگا دیا کہ وہ رجیم چینج کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ رشیا چلے گئے تھے۔ آئی تھنک بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی تک چھپی ہوئی ہیں، اور میرا خیال ہے آہستہ آہستہ وہ سامنے آئیں گی۔ لیٹس ویٹ فار دوز۔ تھینک یو ویری مچ۔